بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری ظاہری زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری باطنی زندگی سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ بیان ہمارے دل کی صفائی، اس کی اہمیت اور اس کے اثرات کو واضح کرے گا۔ اگر ہم نے اپنے دل کو سنوار لیا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ لہذا اس بیان کو غور سے سنیں اور اپنے دل کی اصلاح کی نیت کریں۔ محترم ناظرین، شاید اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہ کرے کہ ہم روز نہاتے ہیں، پھر بھی اگلے دن تک پسینے اور گرد و غبار سے جسم میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزانہ صبح گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور ہر ہفتے گھر کے جالے صاف کیے جاتے ہیں، مگر شام تک گھر دوبارہ گندا ہو جاتا ہے اور اگلے دن تک چھتوں اور دیواروں پر جالے بھی دوبارہ نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہانے دھونے، صفائی ستھرائی کرنے اور در و دیوار سے جالے اتارنے میں ناغہ نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نہانا چھوڑ دیں گے تو سر میں جوئیں پڑ جائیں گی، جسم پر میل کی تہ جم جائے گی اور اس سے بدبو آنے لگے گی۔ یوں ہی کچھ عرصہ تک گھر کی صفائی اور جھاڑو چھوڑ دینے کی صورت میں گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم جسم، لباس اور گھریلو صفائی کو بہت اہمیت تو دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، مگر ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عموماً توجہ نہیں دی جاتی، وہ ہے دل۔ حالانکہ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب ہم اسے صاف ستھرا رکھتے ہیں تو عبادتوں میں دل لگتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اس کی صفائی سے غفلت برتتے ہیں تو یہ میلا کچیلا اور سیاہ ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً نوافل تو نوافل، فرائض میں بھی دل نہیں لگتا۔ خود پر جبر کر کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور ان سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اور مزید یہ کہ جب دل میلا ہو جائے تو اچھی باتوں کا اثر بھی بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا دیگر چیزوں کی صفائی کے علاوہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دل میلا کیسے ہوتا ہے اور اس کی صفائی کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کرے تو دل میں چمک اور جلا پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا ہے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل گناہوں کی وجہ سے کالا اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل کے زنگ آلود ہونے سے
بندہ گناہوں کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری بیماریوں میں نماز چھوڑنا، دوسروں کو اذیت دینا، دوسروں کے حقوق ضائع کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، جھوٹ، غیبت، چغلی اور لڑائی جھگڑے میں شامل ہیں، جو ہماری عملی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ باطنی بیماریوں میں تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، بغض، حب جاہ اور حرص شامل ہیں، جو ہمارے ذہنی سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اور یہ دونوں قسم کی بیماریاں قبر و آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا توبہ کر کے بخشش طلب کرے تو دل چمک جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم صرف اسی وقت توبہ و استغفار کریں جب ہمیں اپنے کسی گناہ کا علم ہو جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً توبہ و استغفار کرتے رہیں، روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا دل روشن اور چمکدار رہے گا۔ دل روشن رہے گا تو عبادت میں لذت و سرور بھی حاصل ہوگا اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا۔ جسم اور لباس کی صفائی اگر شخصیت کو نکھارتی ہے تو دل کی پاکیزگی اعمال میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے زندگی کی تنگیاں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ساتھ ہی صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اچھے انسان کی کون کون سی صفات ہیں اور برے انسان کی کیا کیا نشانیاں ہیں، یہ تمام باتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور سنیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ سامنے کون ہے یا اس کے جذباتی ہونے کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، کھل کر سچائی کا اظہار کرتا ہے اور اس مقصد کے لیے اپنے جذبات کا سہارا لیتا ہے۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی جیسے وہ جلد جذباتی ہو جاتا ہے ویسے ہی جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نمبر 3، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، یعنی صاف دل انسان جب کسی کا سخت رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کے بجائے دل سے نبھاتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک صاف دل انسان کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ خود تو دوسروں کے لیے بہت زیادہ خلوص
اور محبت رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے لیے ویسا خلوص اور محبت محسوس نہیں کرتے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جانتے ہیں کہ صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، یعنی جو لوگ ایسے ہوں کہ ان کے چہرے، ان کے اعمال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے معاملات اور ان کا اخلاق دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جائے، وہی تم میں سے بہترین لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی عبادت، نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ضرور اللہ والے ہیں، کیونکہ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا آئینہ ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضی ہو یا رضامندی، سب کچھ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح نیک اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں کا آدھا حصہ خوبصورت اور آدھا حصہ بدصورت تھا۔ فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک اور برے دونوں طرح کے اعمال کیے تھے۔ ان کے نیک اعمال نے چہرے کے ایک حصے کو خوبصورت بنا دیا اور برے اعمال نے دوسرے حصے کو بدصورت کر دیا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال، ان کی عبادت، ان کے معاملات اور ان کی زندگی کے تمام پہلو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور اللہ یاد آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں، یعنی ایک کی بات دوسرے تک اور دوسرے کی بات تیسرے تک پہنچاتے ہیں، لوگوں میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں اسے گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اکثر جھگڑوں اور اختلافات کی جڑ یہی
چغلی ہوتی ہے۔ لوگ بلا وجہ دوسروں کی باتیں پہنچاتے ہیں اور بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کریں اور محبت، صبر اور اخلاص کو اپنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔